ہاسپٹل کے ٹھنڈے یخ بستہ ماحول میں وہ لوگ سانس روکے کھڑے تھے۔ ہر آنکھ سے آنسو تسبیح کے دانوں کی طرح پھسل کر نہ جانے کہاں گم ہو جاتے تھے۔ سب کی نظریں مسلسل آئی سی یو کے اندر موجود وجود پر ٹکی ہوئی تھی، جہاں ڈاکٹرز کا عملہ مصنوعی مشینوں کے ذریعے اس کے مردہ ہوئے وجود میں سانسوں کی روانی کے لیے سر توڑ کوشش میں مصروف تھے، اور باہر موجود افراد اس کی زندگی کے لیے دعا گو تھے۔ اور ان لوگوں کے درمیان ایک وجود ایسا بھی تھا جو اپنے رب کے حضور دعا گو ہونے کے ساتھ ساتھ ضمیر کی عدالت میں بھی گرفتار تھا۔ امی جی، پلیز حوصلہ رکھیں۔ سالک نے ان کے مسلسل ہچکیاں کھاتے ہوئے وجود کو دیکھ کر انہیں اپنی مضبوط باہوں کا سہارا دیا تھا، اور آسیہ بیگم بیٹے کا سہارا ملتے ہی مزید بکھر سی گئی تھیں۔ سالک کے لیے انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ سالک نے اترے چہرے اور سرخ آنکھوں کے ساتھ کچھ فاصلے پر بیٹھی سعدیہ بیگم کو بے بسی سے دیکھا تھا۔ بھابھی، سنبھالیے خود کو۔ اگر آپ حوصلہ ہار جائیں گی تو باقی سب کو کون سنبھالے گا؟ دیکھو نا سعدیہ، یہ مجھ سے ناراض ہے تو رہے، میں اسے کچھ نہیں کہوں گی۔ یہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتا، میں اس کے سامنے بھی نہیں آؤں گی، مگر یہ اس طرح سے تو نہ کرے میرے ساتھ۔ لمحہ لمحہ مجھے کیوں تڑپا رہا ہے؟ انہوں نے شیشے کے اس پار ساکت پڑے وجود کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ یہ کیوں مجھے اس طرح ستا رہا ہے؟ اسے کہو نا سعدیہ، بے شک مجھ سے بات نہ کرے، مگر اس طرح اتنی بھیانک سزا تو نہ دے مجھے۔ وہ تمہاری تو ہر بات مانتا ہے۔ سعدیہ بیگم کے کندھے سے سر ٹکا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ باقی سب خاموش کھڑے شاید اپنے ضبط کی حد آزما رہے تھے۔ بس کرے امی جی، کچھ نہیں ہوگا اسے۔ سالک نے انہیں ایک بار پھر تسلی دی تھی۔ اسی اثنا میں ڈاکٹر خلیل آئی سی یو کا دروازہ کھول کر باہر نکلے تھے۔ سالک آسیہ بیگم کو چھوڑ کر ڈاکٹر خلیل کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ انکل، کیسا ہے وہ؟ کچھ امپروومنٹ ہوئی؟ اس نے بڑی آس و امید سے 1000 بار کا دہرایا ہوا سوال ایک مرتبہ پھر دہرایا تھا۔ سوری بیٹا جی۔ ڈاکٹر نے اس کی آنکھوں میں چمکتی امید و آس کی کرن کو ایک مرتبہ پھر مایوسی و اداسی میں تبدیل کیا تھا۔ آپ لوگ 2 مہینے سے کر کیا رہے ہیں؟ 2 مہینے سے وہ اس طرح بستر پر پڑا ہے، آپ لوگ کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ وہ ایک دم ہی طیش میں آ گیا تھا، اور جو منہ میں آیا وہ کہتا چلا گیا۔ 2 مہینوں سے اندر جمع ہوا غبار آج باہر نکل گیا تھا۔ آخر کب تک برداشت کرتا؟ وہ بھی گوشت پوشت سے بنا ایک عام سا انسان تھا۔ کب تک خود کو مضبوط و باحوصلہ ظاہر کرتا؟ اس کے اس طرح بھڑکنے سے ڈاکٹر خلیل واحدی اور باقی ڈاکٹرز حیرت سے اس کے اظہار و خیالات سن رہے تھے اور آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ سالک بیٹا، آپ میرے روم میں آئیے، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ پھر وہ اپنے عملے کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ لوگ اپنی ڈیوٹی کیجیے۔ ان کے کہتے ہی ڈاکٹرز وہاں سے چلے گئے۔ وہ سالک کو لے کر اپنے روم میں آ گئے تھے۔ وہ خاموشی سے ان کے سامنے والی چیئر پہ بیٹھ گیا تھا۔ بیٹا، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں اسے زندگی کی طرف لانے کی، مگر کیا انکل؟ وہ بیچ سے ڈاکٹر کی بات اچک کر بولا تھا۔ وہ خود ہی زندگی کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا۔ وہ خود زندگی سے بیزاری دکھا کر موت کی طرف اپنی مرضی سے قدم بڑھا رہا ہے۔ اور بیٹا، اتنا تو آپ بھی جانتے ہو کہ ڈاکٹر سے زیادہ مریض کی اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی ول پاور کو یوز میں لائے، جبکہ وہ جان کر ایسا نہیں کر رہا۔ تو پھر ہماری کوششوں اور دوائیوں سے کیا ہونا ہے؟ آخر میں وہ بھی افسردہ ہو گئے تھے، اور سالک بھی چپ کا چپ بیٹھا رہ گیا تھا۔ وہ مجھے بھی بہت عزیز ہے بیٹا، یو بلیو اٹ۔ میں اسے بچانے کے لیے اپنی عمر بھر کی ڈاکٹری بھی داؤ پہ لگا سکتا ہوں، مگر وہ کچھ رسپانس تو دے۔ لیکن وہ ایسا نہیں کر رہا۔ میں نے اس میں اور جواد میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے بھی اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی آپ سب کو۔ اور جواد تو ابھی اس کی اس حالت کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہیں، ورنہ وہ تو پاگل ہی ہو جائے۔ نہیں انکل، اسے ابھی خود سے کچھ مت بتائیے گا، ویسے بھی کچھ دنوں میں وہ واپس آنے والا ہے، اور میں نے آپ سے جو کچھ بھی کہا اس کے لیے پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ کہتے کے ساتھ ہی بنا ان کی طرف دیکھے روم سے باہر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے ڈاکٹر خلیل واحدی ایک افسردہ سی نظر بند دروازے پر ڈال کر کرسی کی بیک سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر گئے۔ ہارن کی آواز سن کر چوکیدار نے جلدی سے گیٹ وا کیا تھا، اور گاڑی زن سے اندر پورچ میں آ کے رکی تھی۔ اوپر ٹیرس پہ کھڑی زینب بھاگ کر پورچ تک آئی تھی۔ آسیہ بیگم اور سعدیہ بیگم اندر کی طرف چلی گئی تھیں، جبکہ وہ گاڑی لاک کر کے پلٹ کر اندر جا رہا تھا کہ سامنے زینب کو دیکھ کر فوراً نظریں چرا گیا اور اندر چلا گیا۔ وہ وہیں پورچ کی سیڑھیوں پر منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھتی چلی گئی۔ امی جی، آپ شام میں تیار رہنا، میں آپ کو پھر ہاسپٹل لے چلوں گا۔ سالک آسیہ بیگم کے گلے میں بازو حمائل کیے انہیں مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، جبکہ وہ ابھی اس کے ساتھ جانے پر بضد تھی۔ نہیں پتر، میں ابھی چلوں گی تیرے ساتھ، وہ پیار سے اس کے بازو پرے ہٹاتے ہوئے بولی۔ مگر امی جی، آپ کو بخار ہو رہا ہے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھا۔ میں بالکل بھلی چنگی ہوں، مجھے اسپتال جانا ہے۔ نہ جانے کیوں میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ لے جاؤ سالک،
اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، سعدیہ بیگم نے اسے کہنے کے ساتھ اشارہ کیا تھا، اوکے چلے تیار ہو جائیں۔ ایک بوجھل سی سانس فضا کے سپرد کرتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آسیہ بیگم نے پاس رکھی چادر اٹھا کر اوڑھی تھی اور پورچ کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے وہ بھی سست قدموں سے ان کے پیچھے چلا گیا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی جیسے قیامت ان کی منتظر تھی۔ کچھ دیر پہلے بلال کی سانسیں اکھڑنے لگی تھیں، ڈاکٹرز اسے بچانے کی سر توڑ کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ وہ جو ہی آئی سی یو کے قریب پہنچا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کے اوسان قطع ہو گئے تھے۔ اتنے میں ڈاکٹر خلیل واحدی آئی سی یو سے باہر نکلے تھے۔ خلیل انکل، وہ فوراً ان کے سامنے آیا تھا۔ سالک بیٹا، وہ 2 مہینے سے کوما میں ہے اور ہم نے اپنی پوری کوششیں کر کے دیکھ لیں مگر ناکام رہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں ایک آس، ایک امید تھی کہ ایک نہ ایک دن ہم اپنی کوشش میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن میں شاید غلط تھا، شاید وہ خود اپنے قدم موت کی طرف بڑھا رہا ہے، وہ خود اپنی مرضی سے مرنا چاہتا ہے۔ آج مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں ہار گیا۔ خدا سے دعا کرو کہ شاید کوئی معجزہ کر دے اور وہ جو ہم سے دور جا رہا ہے ہمارے پاس واپس لوٹ آئے، ورنہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے سوائے اس کے کہ وہ نہ جانے کب وہ ہمارا ساتھ چھوڑ جائے۔ خلیل واحدی اس کے حد سے زیادہ سرخ ہوتی آنکھوں میں تیرتی نمی کو دیکھ کر بولتے سائڈ سے نکل گئے اور وہ وہیں پتھر کے مجسمے کی طرح ساکت کھڑا رہ گیا کہ اپنے کندھے پر امی جی کا مہربان لمس محسوس کر کے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلتے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا امی جی سب کچھ سن چکی ہیں، اس لیے خاموش کھڑا تھا۔ سالک، میں ایک دفعہ اسے قریب سے دیکھنا اور محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ ان کا لہجہ بھی ان کی طرح کانپتا اور بہت خوفزدہ سا لگا تھا۔ میں خلیل انکل سے بات کرتا ہوں۔ وہ ان کی طرف دیکھے بنا جھٹکے سے خلیل واحدی کے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ وہ وہیں پڑی کرسی پر گرسی گئی۔ جائیے امی جی۔ سالک نے آئی سی یو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہیں کرسی سے اٹھایا اور وہ اشارہ ملتے ہی اپنے کانپتے وجود کو سمیٹے تیزی سے آئی سی یو کی جانب بڑھ گئیں۔ وہ اندر داخل ہوئی تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو کسی آبشار کی مانند بہنے لگے۔ سامنے ہی بیڈ پر وہ سینے تک سفید چادر اوڑھے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ ایک ہاتھ میں ڈرپ لگی تھی، گندم رنگت بالکل ہلدی کی مانند پیلی ہو رہی تھی۔ بڑی بڑی غلافی آنکھوں پر گھنی پلکوں کی باڑ جھکی ہوئی تھی۔ خمدار تراشیدہ ہونٹ آپس میں سختی سے پیوست کسی بھی لمحے زندگی سے منہ موڑنے کو تیار تھے۔ روشن پیشانی پر سلکی بال بکھرے پڑے تھے اور وہ بند آنکھوں کے ساتھ ہر چیز سے بے خبر تھا۔ آسیہ بیگم آہستگی سے آ کر اس کے پہلو میں بیٹھی تھی اور بڑے پیار سے اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا، پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ آنسو بے اختیار ان کا چہرہ بھگونے لگے تھے۔ شیشے کے اس پار کھڑے سالک نے بڑے دکھ سے دونوں کو دیکھا تھا۔ بہت ضدی ہو تم، میں جانتی ہوں، ہر وہ کام کرتے ہو جو مجھے تکلیف دے۔ بے شک مجھے جس طرح چاہے ستا لو، تڑپا لو، میں اف تک نہیں کروں گی، سب کچھ برداشت کرنے کو تیار ہوں۔ 18 سال سے تمہاری ناراضی جھیل رہی ہوں، 18 سال سے تمہارے لبوں سے ماں سننے کو ترس رہی ہوں، اور تم اس طرح مجھے معاف کیے بنا، میری پیاس بجھائے بنا مجھے چھوڑ کر جانا چاہتے ہو؟ نہیں بلال شاہ، تم ایسا نہیں کر سکتے، اپنی ماں کو اتنی بھیانک سزا نہیں دے سکتے۔ دیکھو بلال، تمہاری یہ ماں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑے بیٹھی ہے، اپنی ماں کو تم معاف کر دو۔ آنکھیں کھول دو بلال، کیوں اپنی ماں کو مارنا چاہتے ہو؟ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑے فریاد کر رہی تھی۔ میں جانتی ہوں بلال، تم سب سن رہے ہو، اتنے بے خبر نہیں ہو جتنے بن رہے ہو۔ ٹھیک ہے، مت کھولو آنکھیں، نہیں سنو میری بات، میں بھی تمہاری ماں ہوں، اگر تم ضدی ہو تو ضد مجھ میں بھی ہے۔ خدا کی قسم تمہارے جانے سے پہلے میں اپنی جان دے دوں گی، اپنے سامنے تو تمہیں اس طرح نہیں جانے دوں گی۔ میرے بات کرتے رہنا اپنی منمانی۔ وہ جیسے جنونی ہو گئی تھی، ان کے آنسو ان کی آنکھوں سے نکل کر بڑی روانی سے بلال کے ہاتھ کی پشت پر گر رہے تھے۔ وہ کہتے کہ ساتھ ہی جھٹکے سے اٹھ کر جانے لگیں کہ انہیں چادر کے اٹک جانے کا احساس ہوا۔ پیچھے پلٹ کر چادر سے ہوتی ہوئی ان کی نظریں بلال پر پڑیں۔ ان کی چادر کا کونا بلال کے ہاتھ میں دبا ہوا تھا اور اس کی بند آنکھوں سے 2 قطرے نکل کر تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ باہر سے دیکھتا سالک دوڑ کر ڈاکٹرز کو بلانے بھاگا تھا اور آسیہ بیگم بلال کے پاس بیٹھ گئی۔ بلال میرے بچے، میری جان، وہ روتے ہوئے اس کی پیشانی چومنے لگی۔ اتنے میں ڈاکٹرز کا عملہ بھی اندر آ چکا تھا۔ آپ پلیز باہر جائیں بھابھی۔ خلیل واحدی نے ایک نظر بلال کو دیکھ کر آسیہ بیگم کو دیکھا۔ بلال کو اٹک اٹک کر سانس آ رہی تھی۔ سالک آسیہ بیگم کو باہر لے آیا اور ڈاکٹرز ٹریٹمنٹ میں مصروف ہو گئے۔ گھر فون کرو سالک، میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہے۔ آسیہ بیگم نے برستی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر میں باقی لوگ بھی اسپتال میں موجود تھے۔ تقریباً 2 گھنٹے کے لگاتار انتظار کے بعد خلیل واحدی آئی سی یو سے باہر نکلے تھے۔ آج ان کی آنکھوں میں ہمیشہ والی اداسی کی جگہ خوشی کی جھلک نظر آ رہی تھی۔ وہ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ مبارک ہو بھابھی، اب وہ ٹھیک ہے، فی الحال دوائیوں کے زیر اثر ہے۔
4 مہینے کے بعد اچانک سے خوش کی دنیا میں قدم رکھا ہے تو بس کچھ کمزوری ہے، لیکن گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اور بھابھی، اب آپ بھی گھر جا کر ریسٹ کریں، 2 مہینے میں صحت بگڑ کر رہ گئی ہے، دیکھیں کیا حالت ہو گئی ہے۔ وہ خوش دلی سے بولے تھے، جی بھائی صاحب گھر جا رہی ہوں، شکرانے کے نوافل بھی تو ادا کرنے ہیں۔ وہ آنسوؤں بھری آنکھوں سے مسکراتی گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنی چادر ٹھیک کرتی سالک کے ساتھ آگے کو بڑھی تھی۔ بھابھی جی، خلیل واحدی کی آواز دینے پر وہ رک کر انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ایک بات تو ماننا پڑے گی، وہ نالائق ضد میں جتنا پکا ہو لیکن آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ان کی بات پر آسیہ بیگم کے ساتھ باقی لوگ بھی آنسو بھری آنکھوں سے مسکرا رہے تھے۔ تھینکس یار، دلاور علی شاہ نے نم ہوتی آواز کے ساتھ اپنے جگری دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ زیادہ فارمل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرا بھی اتنا ہی بیٹا ہے جتنا کہ تیرا۔ خلیل واحدی نے ان کا ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے انہیں گھورا تھا۔ شاہ پیلس میں آج پورے 2 مہینے کے بعد زندگی کی رمق جاگی تھی۔ سب کے چہروں پر کسی قیمتی متاع کے مل جانے کی خوشی پھوٹ رہی تھی، مگر زینب کے دل پر مزید جیسے کوئی بوجھ بڑھ گیا تھا۔